إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اخلاقی تعلیمات سے پوری دنیا کو بھر دیا۔ محترم حاضرین، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ہونی چاہیے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی تعلیمات اور نبی کے احادیث کے ذریعے ان باتوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ جن باتوں کو اللہ پسند کرتا ہے ہمیں ان کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جن چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کو ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز حسد ہے، جو بڑی تیزی کے ساتھ انسانوں میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ حسد سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ حسد کیا ہے؟ کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے، کسی کے اوپر اللہ کی نعمت کو دیکھ کر کے اس سے جلنا، اور یہ تمنا کرنا کہ اس کی یہ نعمت ضائع ہو جائے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک آدمی بہت زیادہ پیسے کما رہا ہے تو لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں کہ اتنا زیادہ کیوں کما رہا ہے۔ ایک آدمی اچھی گاڑی میں چلتا ہے، اچھے بنگلے میں رہتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر کے حسد کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ہے حسد۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو عہدہ اور منصب مل گیا، لوگ اس سے دیکھ کر کے حسد کرنے لگتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ حسد سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے رشک، جس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔
شریعت میں اس کو جائز رکھا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشک کے لیے بھی حسد کا ہی لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد کرنا صرف دو چیزوں میں جائز ہے۔ محدثین نے اس حدیث کو بیان کر کے تمام محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں حسد سے حسد نہیں مراد ہے، بلکہ یہاں حسد سے رشک کرنا مراد ہے۔ وہ بھی صرف دو ہی چیزوں میں ہے، دو چیزوں کے علاوہ تیسری چیز میں رشک کرنا، غبطہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اب وہ اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں اور مریضوں اور ضرورت مندوں کا تعاون کرتا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بھی دیتا تو آپ بھی اسی طرح لوگوں کی مدد کرتے، لوگوں کو لٹاتے، لوگوں کا تعاون کرتے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ ایک تو مال، دوسرا علم۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے، اب وہ لوگوں کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، رات دن دعوت و تبلیغ کرتا ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم دیا ہوتا، میرے پاس بھی یہ نعمت ہوتی تو میں بھی لوگوں کو بتاتا، لوگوں کو سمجھاتا، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا۔ تو یہ رشک ہے، یہ جائز ہے۔ تو حسد اور رشک میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رشک میں ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو وہ نعمت دی ہے، الحمدللہ، اگر مجھے بھی ملتا تو میں بھی نیک کام کرتا۔ لیکن حسد میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں دیا، وہ اس کا مستحق نہیں تھا، چھن جانا چاہیے، برباد ہو جانا چاہیے، یہ ہے حسد۔ آج رشک بہت کم لوگوں کے دلوں میں ہے، جتنے لوگوں کے دلوں میں ہے اکثر حسد پایا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس حسد سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر حسد کی مذمت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کئی مقامات پر حسد کی مذمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ لوگ اس بات پر حسد کرتے ہیں لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا فضل دیا ہے۔ یعنی کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے تو لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، کوئی آدمی اچھا رہتا ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں وہی بات فرمائی کہ لوگوں کے ترقی کو دیکھ کر کے، اللہ کے فضل کو دیکھ کر کے لوگ حسد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، لوگوں آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے جلن نہ رکھو، ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ولا تدابروا، اور آپس میں ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں روبرو ملاقات کرنے کے بجائے پیٹھ پھیر لیتے ہیں، چہرہ پھیر لیتے ہیں، اس سے ملنا نہیں چاہتے ہیں، اس سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تدابروا، پیٹھ نہ دکھاؤ، منہ مت پھیرو، لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، دلوں میں کینہ اور بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، آپس میں ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو، محبت کے ساتھ رہو، اخلاق کے ساتھ رہو، ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے رہو۔ میرے بھائیوں، حسد کرنا تو دور کی بات ہے، حسد یہ انسان کے دل و دماغ کی بیماری ہے۔ انسان کے دل میں اور دماغ میں یہ بیماری پنپتی ہے اور اس سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے اسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم کسی سے حسد نہ کریں بلکہ محبتوں کا پیغام دیں، محبتوں کو بانٹیں، آپس میں پیار محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے ہو جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو
جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ جس آدمی کے دل میں ایمان نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور ایمان کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا ضروری ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ اپنے بھائی سے محبت نہ کرو، اپنے بھائی سے الفت اور محبت کے ساتھ پیش نہ آؤ۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو کوئی ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ، سلام کرو۔ سلام کرنے سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، سلام کرنے سے نفرتیں دور ہوتی ہیں، سلام کرنے سے دشمنیاں ختم ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کو سلام کرو گے محبت پیدا ہوگی۔ محبت یہ ایمان کی دلیل ہے، اور ایمان کی بنیاد پر انسان جنت میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ محبتوں کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادوا تعابوا، ہدیہ دیا کرو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو۔ ہدیہ دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ نفرت کرنا، بغض رکھنا، کینہ کپٹ رکھنا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، اور جو یہ سب کام کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اپنے آپ کو حسد سے بچانے کی کوشش کرو۔ حسد کیا ہے؟ حسد سے کتنے نقصانات ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حسد کی بنیاد پر۔ حسد کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کی ترقی کو دیکھ کر کے، آدم علیہ السلام کی فضیلت کو دیکھ کر کے، آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر کے ابلیس جل بھن اٹھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب میں یہاں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابلیس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا حسد کی بنیاد پر، لیکن بظاہر اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ نافرمانی کس کی؟ اللہ کی۔ کبھی کبھی کوئی برائی ایسی ہوتی ہے جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہوتا ہے، اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آدم کا سجدہ نہ کرنا یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے حکم کو نہ ماننا، اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا، یہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ حسد کی بنیاد پر ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ انجام کیا ہوا؟ قیامت تک راندۂ درگاہ، قیامت تک کے لیے ملعون قرار دیا گیا، اللہ نے رجیم مردود قرار دیا۔ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ حابیل اور قابیل نے اللہ کے راستے میں قربانی دی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل جل بھن اٹھا۔ حسد کی بنیاد پر ایک سگے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ حابیل کی قتل کا سبب کیا بنا؟ حسد۔ اس کی قربانی قبول ہو گئی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ بھئی اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ کس کی عبادت کو قبول کرتا ہے، اللہ کس کی نیکی کو قبول کرتا ہے۔ ہمارے سامنے اتنی بڑی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، سب لوگ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، کس کی نیت کیا ہے اللہ کو معلوم۔ کیا سب کی عبادتیں قبول ہو جائیں گی؟ کیا سب کو 100% ثواب ملے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ دوسروں سے جلنے کے بجائے اپنی نیتوں کو درست کریں۔
ہم اپنی نیتوں کو درست نہیں کرتے ہیں، اپنے دماغ کو صحیح نہیں کرتے ہیں، دوسروں سے جلنے لگتے ہیں۔ بھئی یہ کون سی بات ہے؟ اسی بنیاد پر قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا، دیکھا کہ ہمارا باپ یوسف کو زیادہ مانتا ہے، زیادہ محبت کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے باپ کے راستے سے یوسف کو ہٹانے کی تدبیر بنائی۔ کیا کیا؟ لے جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ قتل کرنا چاہتے تھے، مار ڈالنا چاہتے تھے، لیکن ایک بھائی نے ہمدردی جتائی، کہا نہیں بھائی، آپ راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو کنویں میں ڈال دو۔ حسد کی بنیاد پر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ یہ حسد بڑی خطرناک چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہودی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ حسد کی بنیاد پر۔ نبوت کا سلسلہ جو بنی اسحاق میں تھا، یہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں جو نبوت چلی آ رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسحاق کے نہیں بلکہ اسماعیل کی نسل سے پیدا ہوئے۔ لوگوں نے حسد کیا، یہودیوں نے حسد کیا، ایمان نہیں لائے۔ تو یہ حسد بڑی خطرناک چیز ہے، اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ حسد بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا، ہم اس فیصلے پر راضی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو مکمل دیا ہے اور نہ کسی کو محروم کیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مکمل محروم نہیں کرتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کو مکمل طور پر نوازتا ہے۔ اللہ کی مختلف نعمتیں ہیں۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، آپ اس کے علم سے جلنے لگتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، لوگ آپ کی دولت سے جلنے لگتے ہیں۔ کسی کو اللہ نے عہدہ اور منصب دیا ہے، لوگ عہدہ اور منصب سے جلنے لگتے ہیں۔ ارے بھئی کچھ نعمتیں ہمارے پاس ہیں، کچھ نعمتیں آپ کے پاس ہیں۔ ایک حاسد جس سے حسد کرتا ہے، کس بنیاد پر کرتا ہے؟ اس کے پاس کوئی نعمت ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس وہ نعمت ہے۔ ارے آپ کے پاس بھی تو بہت ساری نعمتیں ہیں جو اس کے پاس نہیں ہیں۔ اگر انسان اس اینگل سے، اس نظریے سے سوچے گا تو کبھی بھی اس کے دل میں حسد نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف نعمتوں سے نوازا۔ اگر ہمیں کوئی نعمت نہیں ملی ہے تو یہ اللہ کی مصلحت ہے، ہمیں کوئی نعمت نہیں ملی ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو حسد کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ لوگ اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، آپ سچے دل سے بتائیں، کیا اسلام باقی رہے گا؟ کیا ایمان باقی رہے گا؟ اللہ کے فیصلے کو تسلیم کیجئے۔ اللہ نے کچھ اس کو دیا ہے، کچھ ہم کو دیا ہے۔ جو جس کا مستحق تھا اللہ نے اس کو وہ چیز دے دی۔ تو کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا، حسد کرنا، یہ پہلی بنیاد ہے۔ اسی طریقے سے حسد کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے تکبر اور خود پسندی۔ تکبر، خود پسندی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ ساری نعمتیں مجھے ملنی چاہیے۔ یہ بڑا عالمیہ ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حالت کیا تھی؟ شام کو کھانا کھاتے تھے تو صبح کا انتظام نہیں ہے، صبح کو کھانا کھاتے تھے تو شام کا انتظام نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب لوگوں کے درمیان یہ اعلان کیا کہ لوگوں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے، تو مکہ کے چودھریوں نے کیا کہا؟ اچھا، اللہ کو نبی بنانے کے لیے آپ ہی ملے تھے کیا؟ ہر چیز میں تو ہم آگے رہتے ہیں، ساری خیر کی چیزیں ہمیں پہلے ملتی ہیں، تو یہ نبوت آپ کو کیسے مل گئی؟ ہے کہ نہیں؟ یہی چیز ہے تکبر اور خود پسندی، یہ حسد کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں مجھے ملنی چاہیے۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ جس کے مستحق تھے اللہ نے آپ کو وہ دیا، اور جس کے مستحق نہیں تھے اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش ہو جائیں، جو نہیں دیا ہے اس پر صبر کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تکبر اور خود پسندی یہ حسد کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ اسی طریقے سے بغض اور نفرت، آپ کسی سے بغض رکھتے ہیں، آپ کو کسی سے جلن ہے، اب وہ ترقی کر رہا ہے، بھئی آپ کے بغض کرنے سے، آپ کے نفرت کرنے سے کیا اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بدل دے گا؟ ایک آدمی ترقی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دولت دے رہا ہے، اللہ اس کو عہدہ دے رہا ہے، اللہ اس کو منصب دے رہا ہے، وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو ہمارے دل میں بغض ہے، اس لیے ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں۔ تو بغض اور نفرت یہ ایک سبب ہے آدمی کا ایک دوسرے سے حسد کرنے کا۔ اسی طریقے سے محسود کا آگے بڑھ جانا اور حاسد کا عاجز ہو جانا، یہ بھی ایک سبب ہے۔ مثال کے طور پر ایک کالج میں، ایک اسکول میں، ایک مدرسے میں چند بچے پڑھتے ہیں۔ اب ایک بچہ محنتی ہے، اللہ نے اس کو دماغ دیا ہے، وہ محنت کر کے آگے بڑھتا ہے، ہمیشہ پہلی پوزیشن حاصل کرتا ہے، ترقی پر ترقی کرتا ہے۔ اب دوسرے بچے جو وہ ترقی نہیں کر سکتے ہیں، آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، وہ پوزیشن حاصل نہیں کر سکتے ہیں، تو محسود کا آگے بڑھ جانا اور حاسد کا عاجز ہو جانا یہ ایک سبب ہے دوسروں سے حسد کرنے کا۔ میرے بھائیوں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں سے حسد کریں، ہمیں محنت کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اگر اللہ ہمارے نصیب میں لکھا ہوگا تو دے گا، ورنہ نہیں دے گا۔ کیا سارے لوگ ایکول ہو سکتے ہیں؟ کیا سارے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کے کالج میں، آپ کے مدرسے میں، آپ کی مارکیٹ میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کی تنظیم میں ایک آدمی ترقی کر رہا ہے، اس کا ساتھ دیجئے۔ اس سے حسد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، جسے چاہتا ہے دیتا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پوری دنیا اگر چاہ لے، پوری دنیا اگر چاہ لے کہ کسی کی ترقی کو روک دے، نہیں روک سکتا ہے اگر اللہ دینا چاہے تو۔ اس لیے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھیں، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنا سیکھیں، اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اسی طریقے سے حسد کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے جاہ و منصب کی لالچ۔ کوئی عہدہ ہم چاہتے ہیں، کوئی کرسی ہم چاہتے ہیں، کوئی منصب ہم چاہتے ہیں، اور ہم کو وہ چیز نہیں مل پائی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جس کو وہ کرسی ملی ہے، جس کو وہ عہدہ ملا ہے، ہم اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے۔ آپ ابھی مدینہ نہیں پہنچے ہیں، اس سے پہلے عبداللہ ابن ابی کو مدینہ کے تمام لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عبداللہ ابن ابی کو مدینہ کا سردار بنایا جائے، اور اس کا تاج تیار ہو گیا، یعنی اس کے سر پہ شاہانہ تاج ڈالا جائے گا اور اس کو مدینے کا سردار تسلیم کیا جائے گا۔ بالکل تیاری ہو چکی ہے، تاج بن چکا ہے، لوگوں کے فیصلے ہو چکے ہیں، تاج پوشی کا کام باقی ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ آپ جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو اس کا جو ارادہ تھا، اس کی جو تاج پوشی ہونے والی تھی، اس کو جو سرداری ملنے والی تھی، اس کو جو قیادت و سیادت ملنے والی تھی، نبی کے پہنچنے کے بعد وہ کھٹائی میں پڑ گئی، وہ محروم ہو گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟
नतीजा ये हुआ कि वो आपसे दुश्मनी करने लगा, और ये दुश्मनी इस कदर बढ़ती गई कि वो निफाक में तब्दील हो गया। मेरे भाइयों, तो ये चंद असबाब हैं जिसकी बुनियाद पर लोग एक दूसरे से हसद करते हैं। हमको चाहिए कि अल्लाह ने हमको जो दिया है उसमें खुश रहें। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह ने फरमाया अगर तुम मेरे शुक्रिया अदा करोगे हम तुमको मजीद देंगे। अल्लाह ने हमको दाल रोटी दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, कल तरकारी रोटी मिलेगी। हम तरकारी रोटी पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, कल अल्लाह गोश्त और मछली भी खिलाएगा। जो आदमी छोटी चीजों पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता है, वो अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतें पा करके भी अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करेगा। ये हमेशा याद रखें मेरे भाइयों। अल्लाह ने जैसा रखा है, जिस हाल में रखा है, उस हाल में जीना सीखें, उस हाल में जीना सीखें। जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी का मजा आएगा। अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाएं, अल्लाह से मांगते रहें, जब अल्लाह ताला चाहेगा तो देगा। कुछ नेमतें अल्लाह ने कल दी थी, कुछ नेमतें अल्लाह कल देगा। यही समझने की जरूरत है। और जब हमारे जहन और दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, हमारी जिंदगी बड़ी पुरलुत्फ हो जाएगी, जिंदगी का मजा आएगा। जो चीजें हमको नहीं मिलनी है, हम उसके लिए अपनी जान भी गंवा दें तो नहीं पा सकते, और जो मिलने वाली है, लोग चाहे जितना हसद कर ले वो मिल कर रहेगी। इसलिए मेरे भाइयों, हसद से अपने आप को बचा कर रखें। तो ये हसद के चंद असबाब हैं जो मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं। इसके नुकसानात क्या हैं? इसके नुकसानात क्या हैं? हसद का पहला नुकसान ये है कि हासिद अल्लाह की निगाह में गिर जाता है, पहला नुकसान। और अल्लाह की निगाह में गिर जाना ये इंसान की सबसे बड़ी बदनसीबी है। हम तो नमाज इसलिए पढ़ते हैं, रोज़ा इसलिए रखते हैं, सदका खैरात इसलिए करते हैं, हज और उम्रा इसलिए करते हैं, कुरान की तिलावत इसलिए करते हैं, अल्लाह के सामने रोते और गिड़गिड़ाते इसलिए हैं ताकि हम अल्लाह के महबूब हो जाएं, ताकि अल्लाह हमको पसंद करने लगे। अगर अल्लाह हमसे नफरत करने लगे, अगर अल्लाह की निगाह में हमारी कोई हैसियत ना हो, मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी कट सकती है क्या? हासिद अल्लाह की निगाह में गिर जाता है। क्यों? उसने अल्लाह के फैसले को नापसंद किया, उसने अल्लाह की तक़सीम को नापसंद किया। और जो अल्लाह की निगाह में गिर जाए वो कैसा भी जिंदगी गुजारे, उसके साथ कितनी भी मुसीबत आए, अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है? अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो वो मर जाए, तरक्की करे, आपके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है? हासिद अल्लाह की निगाह में मलऊन होता है, हासिद अल्लाह की निगाह में नापसंद होता है। इसलिए हासिद जो भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाह की निगाह में गिर जाना यह इंसान की सबसे बड़ी बदनसीबी है। तो हसद का पहला नुकसान यह होता है कि हासिद अल्लाह की निगाह में गिर जाता है, अल्लाह उससे नाराज होता है। दूसरा, हसद की वजह से इंसान की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, सदका खैरात करते हैं, हज और उम्रा करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, दुआओं का एहतमाम करते हैं, लोगों के साथ ताउन करते, कितनी नेकियां करते हैं। ये सारी नेकियां इंसान की बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वल हसद, इय्याकुम वल हसद, लोगों अपने आप को हसद से बचाओ, लोगों अपने आप को हसद से बचाओ। इय्याकुम वल हसदा फइन्नल हसदा याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। इसलिए कि हसद ये नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। आग जल रही है, आप लकड़ी डालते रहें, आप लकड़ी डालते रहें, आग उन लकड़ियों को खाती रहेगी। हसद एक आग है, हसद एक अंगारा है। ये अंगारा जब जलता रहेगा आपकी नमाज को भी खा जाएगा, आपके रोजे को भी खा जाएगा, आपके हज को भी खा जाएगा, आपकी नेकियों को खा जाएगा।
حسد ایک ایسا انگارہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ لوگوں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد حسنات کو، نیکیوں کو ایسے ہی برباد کر دیتا ہے جیسے کہ آگ نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ دلوں کو پاک کرو، دلوں کو صاف رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ملیں گی۔ حاسد ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اس کو خوش دیکھا تو تکلیف، اس کو خوش دیکھا تو تکلیف، اس کی ترقی سے تکلیف، اس کی ترقی سے تکلیف۔ حاسد کو کبھی سکون نہیں ملتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حاسد کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر جلتا رہتا، جب دیکھتا ہے کوئی ترقی کر رہا ہے تو کڑھنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، حاسد ہمیشہ پریشان رہتا، پریشان ہوتے، اور انسان کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ کوئی بھی انسان ایک دن، 2 دن، 4 دن جب ٹینشن میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج جو بیماریاں بڑھ رہی ہیں، بھولنے کی، ڈپریشن کی، فالج کی، یہ سب انہی چیزوں کا اثر ہے۔ انسان سوچ کر کے اپنے اعضاء کو مفلوج کر لیتا ہے، ہمیشہ رات دن دوسروں کی ترقی پر کڑتا رہتا ہے۔ یہ دماغ کی نسیں جو ہیں نا، یہ دماغ کی نسیں اس وقت کام کرتی ہیں جب انسان خوش ہوتا ہے، جب انسان فرحت کا اظہار کرتا ہے۔ جب انسان ناخوش ہوتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے تو دماغ کی نسوں میں گانٹھ پڑ جاتا ہے، انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ حاسد کو کبھی خوشی نہیں ملتی ہے، محسود ترقی کرتا رہتا ہے، حاسد جلتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو حسد کے دائرے سے باہر نکالیں، آج ہی توبہ کر لیں، اسی مسجد میں بیٹھ کر توبہ کر لیں، پتہ نہیں بعد میں موقع ملے نہ ملے۔ اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور ہم اپنے آپ کو اس قدر پاک کر لیں کہ اگر اس مسجد سے نکلنے کے بعد ہماری موت ہو جائے تو ہمارا دل اور دماغ صاف رہے، اللہ جنت دے دے۔ میرے بھائیوں، یہی چیز ہے جو ہمیں آپ کو بتانی، اپنے آپ کو حسد سے باہر نکالیں۔ حاسد نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کی نشانیاں بیان کی ہیں، منافقین کے کارناموں کا ذکر کیا ہے۔ کیا وہ ایسے ہی نفاق آ گیا ان کے اندر؟ نہیں، پہلے حسد پیدا ہوا، بعد میں نفاق آیا۔ میں نے واقعہ ذکر کیا عبداللہ ابن ابی کی تاج پوشی ہونے والی تھی، نبی مدینہ آ گئے، اب اس کی تاج پوشی نہیں ہوئی، اس کی سرداری چلی گئی۔ پہلے اس نے کیا کیا؟ حسد کیا۔ جب دیکھا کہ حسد سے کام نہیں بنتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ اسلام کی چادر اوڑھی، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ حسد کی وجہ سے نفاق پیدا ہوا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے فرمایا منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہی حسد ہے جو انسان کو نفاق تک پہنچاتا ہے۔ آپ کے سامنے ملتا ہے وہ، لیکن اس کا دل نہیں ملتا ہے۔ آپ کے سامنے مسکراتا ہے لیکن اس کا دل نہیں مسکراتا ہے۔ یہ نفاق ہے، یہ نفاق ہے۔ منافقین ختم نہیں ہوئے ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ میرے بھائیوں، حسد کی وجہ سے نفاق پیدا ہوتا ہے، حسد کی وجہ سے بہت ساری برائیاں آتی ہیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ جب انسان حسد کرنے لگتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ آپ کسی سے حسد کریں گے، کیا کریں گے؟ اس کو بدنام کریں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، اس کو اتارنے کی سازش کریں گے، اس کے عہدے اور منصب کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی تجارت کو برباد کرنے کا راستہ ڈھونڈیں گے۔ میرے بھائیوں، حسد انسان کو بڑے بڑے گناہوں تک پہنچا دیتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی انسان جس سے حسد کرتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے یا کروا دیتا ہے۔ یہ جو سپاری چل رہی ہے، ہاں فلاں آدمی ترقی کر رہا ہے، ہم اس کو نہیں مار سکتے ہیں، پیسہ دے کر کے آپ نے قتل کروا دیا، اپنے راستے سے اس کو ہٹا دیا۔
حسد انسان کو قتل تک پہنچا دیتا ہے۔ میں نے ابھی بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے، قابیل کا حابیل کا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیوں کیا؟ حسد کی بنیاد پر۔ یہ حسد انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ قتل تک پہنچا دیتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ حسد کو معمولی نہ سمجھیں، دلوں کو صاف رکھیں۔ حسد سے کیسے بچیں؟ حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اللہ سے توفیق مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی دعائیں سکھلائیں، جس میں سے معوذتین ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ دونوں صورتیں آپ پڑھیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، قرآن مجید کی آخری صورتیں۔ ان دونوں صورتوں کو ضرور پڑھیں آپ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد ان صورتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ ان صورتوں میں بہت ساری چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے، جس میں سے ایک کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ اے اللہ مجھے حاسدین کے حسد سے بچا لے، اے اللہ مجھے حاسدین کے شر سے بچا لے۔ ہر آدمی سے حسد کرنے والے ہیں، مجھ سے بھی حسد کرنے والے ہیں، آپ سے بھی حسد کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ قُلْ اعوذ برب الفلق قُلْ اعوذ برب الناس، اللہ کی پناہ طلب کیجئے۔ اسی طریقے سے اللہ پر توکل کیجئے۔ لوگ آپ سے حسد کرتے رہیں گے، آپ اللہ سے توکل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ سے توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حسد کی بنیاد پر لوگوں نے آگ میں ڈالا، لیکن اللہ پر بھروسہ کیا ابراہیم نے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی حفاظت فرمائی۔ لوگ آپ سے حسد کرتے رہیں گے، آپ اللہ پر بھروسہ کرتے رہیں۔ تیسری بات، اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ ایک آدمی ہم سے حسد کر رہا، ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں، تو ہمارے اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ کوئی فرق ہے؟ ایک آدمی ہم سے حسد کر رہا ہے، ہم بھی اس سے کرنے لگے، تو ہمارے اس میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ وہ حسد کر رہا ہے، اس کا کام ہم تقوی اختیار کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے۔ لوگ حسد کرتے رہیں گے، آپ ترقی کرتے رہیں گے۔ آپ اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، تقوی اختیار کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے رہیے۔ اسی طریقے سے صبر کریں۔ کبھی کبھی سازشیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، کبھی کبھی سازشیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سارے لوگ دشمن ہو جائیں، آپ کیا کریں گے؟ میرے بھائیو، پوری دنیا دشمن ہو جائے لیکن اس سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے، صلاۃ کے ذریعے سے۔ میرے بھائیو صبر کریں، اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کریں۔ اللہ جس کے ساتھ ہو جائے، اللہ جس کو بچانا چاہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ اسی طریقے سے حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے ایک اور تدبیر اختیار کریں، اپنی نعمتوں کو چھپا کر رکھیں۔ جہاں تک ہو سکے اپنی نعمتوں کو چھپا کر رکھیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہے بھی نہیں پھر بھی دکھاتے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس کو چھپا کر رکھیں، لوگوں کے سامنے ایسے ہی رہیں عام آدمی کی طرح، نعمتوں کا اظہار نہ کریں۔ یہ بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے لوگ دیکھیں گے تو حسد پیدا ہوگا۔ آج حالت یہ ہے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن لوگ قرضہ اور ادھار لے کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے شادی بیاہ میں اپنی حیثیت دکھاتے ہیں کہ ابھی میرے اندر دم ہے، کچھ نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اپنا اسٹیٹس ہائی کرنے کے لیے، اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے، لوگوں پر روب جھاڑنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حاسدین کے حسد سے بچنا چاہتے ہیں تو نعمتوں کو چھپا کر رکھیں۔ یہ نعمتیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اس کو چھپا کر رکھیں، جہاں ضرورت ہو وہیں دکھائیں۔ اسی طریقے سے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں۔
یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ تعالی حسد سے محفوظ رکھے، نہ ہم کو حاسد بنائے نہ ہم کو محسود بنائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔